کیا اور اپنی زندگی کو ڈھالا. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے پر جو ہے آپ دیکھیے گا جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کتنے بڑے 1000 سال کے مجدد, آپ چاہتے تو کیا وہ امام اعظم حنیفہ سے کے باہر نہیں نکل سکتے تھے؟ آپ کے اندر اللہ نے استعدادی قوت نہیں دی تھی, لیکن آپ بھی جو ہے وہ مسلک حنفیتی میں رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہوگا؟ حدیث کا کوئی سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے, لیکن ایسا شخص بھی جو ہے وہ حنفیت سے باہر نہیں نکلا. کچھ تو بات ہوگی بھائی کہ بس ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ان کی اقتدا کرتے. امام بخاری کے شیوخ میں بڑی کثرت علماء احناف کی ہے. آپ کے بڑے بڑے اساتذہ اسحاق بن راہویہ یہ جو ہیں یہ شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک کے, اور حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو دیکھیے کہ امام بخاری کے شیخ کون ہوتے ہیں, اور اسحاق بن راہویہ معمولی شخص نہیں ہے, یہ وہی ہیں جن کی ایما پر اور جن کے مشورے سے جو ہے یہ بخاری شریف کا کام شروع کیا گیا اور بخاری شریف تکمیل کو پائی. اور امام بخاری جو ہے ان کو بہت اونچا مقام دیتے تھے, یہاں تک کہ بخاری شریف جب تکمیل کو پہنچی ہے تو آپ کے سامنے رکھا گیا توثیق و تصدیق کے لیے, اور آپ نے جو ہے اس کی تصدیق کی اور توثیق کی. امام علی بن مدینی تلمیذ ہیں یحییٰ بن سعید القطان کے, اور وہ تلمیذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام احمد بن حنبل تلمیذ ہے امام ابو یوسف کے, اور امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ کے. یحییٰ بن معین تلمیذ ہے امام محمد کے, امام محمد تلمیذ ہیں امام اعظم حنیفہ کے. یہ لوگ جو ہے امام بخاری کے شیوخ ہیں, اور حمیدی بھی ہیں, وہ شافعی تھے. امام بخاری نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد 1080 بیان کی ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سب اصحاب حدیث تھے. اس سے آپ کے حنفی شیوخ کو بھی سند حدیث مل گئی. ظاہر ہے جب آپ کے